ایک مخصوص فرقے نے کثرت سے محبت اہل بیت کا ثبوت دینے کے لیے پتلے بنائے، مقدس نفوس کے پتلے بنائے، مجسمے بنائے، خاکے بنائے، اور خاکم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سٹیج ڈراموں کی نقالی میں واقعہ کربلا کے ماقبل اور مابعد کے منظر کو فلمایا، مستورات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی شبیہیں بنا کر کچھ چلتی پھرتی عورتوں کی انہیں دھکے مارے، کچھ مقدس نفوس کے انسانوں میں سے، زندہ لوگوں میں سے کردار بنا کر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا۔ برے کام پر لعنت اس وقت کے جو یہ کام کر رہے تھے، ان لعنتیوں کے لیے ہی کافی نہیں، آج اس کی نقالی کر کے لعنت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی ماں بہن کی شبیہ بنا کر، صرف تصویر بنا کر، صرف خاکہ بنا کر، اس کے بارے میں محض معمولی سا الزام کوئی خاکے میں بنائے تو وہ اپنی غیرت سے اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہ کمینے گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ائمہ اہل بیت کے کردار فلموں جیسے لوگوں میں سے پیش کر رہے ہیں، اور پھر انہیں وہ کوڑے مارنے والے کہاں سے میسر آئے؟ میں پوچھتا ہوں، جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ان ڈرامائی فلموں کے اندر کوڑے مار رہا ہے، جیتا جاگتا بندہ، انہوں نے وہ ادھار کہاں سے لیا ہے؟ صدیوں بعد ثابت ہوا کہ خود ہی کیا تھا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے ہائر سنی نہیں کیا گیا، جس کو انہوں نے یزید بنا کر پیش کیا، شمع بنا کر پیش کیا، وہ انہی کا کوئی کارکن ہے، اور ادھر میرے حسین کی تو کوئی مثال نہیں۔ ظالموں کہاں سے مثال لے آئے ہو؟ یہ ہے توہین اہل بیت بشکل محبت، اور یہ سلسلہ پہلے پاکستان میں کم تھا، جب سے عراق میں حکومت بدلی، ورنہ 10 محرم الحرام کو میں بھی عراق میں تھا، میں بھی کربلا میں تھا، میں بھی کئی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماعی مزارات پر بیٹھ رہا۔ صرف یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ زمین سرخ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہر چیز دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں ایک صدام تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہاتھ سینے پہ مارے، اٹھا بھی نہیں سکتا تھا مارنے کے لیے، اور اب رستے کھلے، اور کچھ حکومت کی بغلوں میں بیٹھے رافضیوں نے کوٹے منظور کروائے، ایران اور آگے عراق۔ اب اس سال وہ عید غدیر ان کی ہو یا حدیث غدیر یا آیت مبارکہ، ان سب پر انہوں نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائے۔ ان میں اور فرانس کے شیطانوں میں کیا فرق باقی رہا؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے ہینڈ لے۔ میں دلائل دیتا ہوں کہ اگرچہ کسی اور برے مقصد کے لیے تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بھی بنائی جائے، جس طرح کے وہ شیطان یورپ کے بنا رہے ہیں، جہاد کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی اچھی نیت سے بنائے، کوئی کسی سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کے بنائے، پھر بھی 100% توہین ہے، اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر حکومت نے فوراً ان گستاخانہ کارروائیوں میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے سزا نہ دی، تو گلی گلی کے اندر جب کسی مسلمان کے سامنے یہ امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ بنا کر کسی کمینے کو وہ چادر کھینچنے کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا، تو یہ یاد رکھو، وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں تو کوئی نہیں شبیہ مانے گا سیدہ زینب کی، مگر جو کر رہا ہے اس کی بوٹیاں کر دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا فساد جس سے پورے اسلام کی عمارت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس کو وہ لوگ محبت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ توہین اہل بیت ہے، اور اس سے برات کا اعلان کریں ان کے وڈیرے۔ اور ساتھ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ بغض صحابہ کو محبت اہل بیت بتایا جا رہا ہے، بغض صحابہ محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت جو محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی ہو سکے اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ قانون اور یہ تمام تر جو تقاضے ہیں، ایجنسیاں، ادارے اور حکومت اس کی طرف دیکھیں۔ یک وقت طوفان نہیں آتا، کئی ہنگامے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو اچانک طوفان آ جاتا ہے۔